فاض صاحب، سلمان اکرم راجہ صاحب کی جو ریزرویشن ہے وہ جنرل سیکرٹری بھی ہیں ماشاءاللہ، ظاہر پاکستان کے بہت چوٹی کے قانون دان ہیں، تو وہ ایک سیاسی لحاظ سے بھی ان کو آزادی نہیں ہے کہ مکمل طور پہ ان خیالات کا اظہار کر سکے، لیکن آپ آبزرور ہیں، اینالسٹ ہیں، سینئر جرنلسٹ ہیں، پاکستان کے تمام معاملات کو بہت اچھی طرح سے سیاسی اور قومی معاملات کو سمجھتے ہیں۔ یہ بہت ہی ایکسٹراڈنری ڈیولپمنٹ ہے نا، یہ جو کچھ بھی ہوا ہے اس میں آپ دیکھیں کہ کورٹ نے کہا ہے کہ جی کہ ہفتے میں 2 بار خان صاحب کی بات کرائی جائے ان کے بیٹوں سے، ان کی سسٹر کو ان کے ساتھ رہنے کی اجازت دی ہے، ان کے جو بہت دیرینہ دوست بھی ہیں اور ان کے ڈاکٹر بھی ہیں فیصل سلطان صاحب، ان کو رہنے کی اجازت دی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ عدالت نے یہ بھی کہا ہے کہ خان صاحب کے تمام کیسز ہمارے سامنے لائے جائیں، وہ ان تمام کیسز جس میں ان کو سزا ہو چکی ہے ان کا بھی ایک ریویو کا پروسیس جو ہے وہ شروع ہونے جا رہا ہے۔ اٹس این ایکسٹراڈنری ڈیولپمنٹ، از اٹ؟ بالکل آپ درست کہہ رہے ہیں کمران صاحب، یہ اگر آپ کئی سال کے جو واقعات، حالات و واقعات پہ نظر ڈالیں تو میرا نہیں خیال کہ اتنا سگنیفیکنٹ کوئی ڈیولپمنٹ ہوئی ہو جس کے پاکستان کی سیاست پر بہت مثبت جو ہے وہ اثرات ہمیں نظر آ سکتے ہیں۔ میرے خیال میں ابھی سلمان صاحب کا جو رد عمل آ رہا ہے اس سے بھی میرے خیال میں ہمیں جو ہے وہ یہ اندازہ ہوتا ہے کہ یہ صرف جو ہے وہ ان کی فیملی کے لیے یہ ایک پرسنل وکٹری نہیں ہے، بلکہ اوور آل پاکستان کی سیاست کے لیے ایک بڑا سنہرا موقع ہے کہ جو سیاسی درجہ حرارت تھا جو بہت اوپر جا چکا تھا اس کو کم کیا جائے۔ میرے خیال میں جو گفتگو کا سلسلہ کچھ بالکل شروعات ہوئی ہیں حکومت اور پاکستان تحریک انصاف کے درمیان، اس کو مزید اس سے زیادہ جو ہے وہ ایک زیادہ بہتر ایک ماحول ملے گا، اور آئی تھنک ایک موقع ملا، ایک اپرچونٹی ہے کہ اس سے سب کو فائدہ اٹھانا چاہیے۔ اب ہے تو یہ کورٹ کا آرڈر کمران صاحب، لیکن جس طرح میں اگری کرتا ہوں سلمان صاحب سے کہ اب اس کو ہم نقطے سے نقطے اگر جوڑیں تو ایک لگتا یوں ہے کہ ایک فضا چینج ہو رہی ہے، جس وجہ سے بھی ہو رہی ہے، اور جو بھی اس کو کر رہا ہے وہ ایک الگ بات ہے، لیکن اگر واقعی میں ایسی ہو رہی ہے اور یہ ایک ایسے وقت ہو رہی ہے جب پاکستان کو کے لیے بہت بڑے فیصلے کرنے کا وقت آ چکا ہے، تو میرے خیال میں اس سے بہتر اور کیا ہو سکتا ہے۔ تو فاض صاحب، ابھی ہم دوبارہ جاتے ہیں سلمان اکرم راجہ صاحب کے ساتھ، مگر آپ نے دیکھا کہ انہوں نے بہت ہی پوائنٹڈلی جو ہے اور بغیر ڈائلیوٹ کیے ہوئے کہا کہ جی کہ نظام میں تبدیلی کی ضرورت ہے، اور مقامی حکومتیں، خود مختار مقامی حکومتیں، جس طرح کے نظام کی پاکستان اب بات کر رہا ہے، پورا پاکستان اب تیار ہو رہا ہے، چاہے وہ چھوٹے صوبوں کی صورت میں ہو اور چاہے وہ ایک خود مختار ایڈمنسٹریٹو یونٹس کی صورت میں ہو، یہ تمام صورتحال جو ہے اس کی سلمان اکرم راجہ صاحب جو ہے وہ بالکل اس کی حمایت کر رہے تھے، ابھی آپ نے سنا۔ بالکل کامران صاحب، دیکھیے یہ جو معاملہ ہے چھوٹے صوبوں کا یا خود مختار جو لوکل گورنمنٹس ہیں ان کا، یہ اب بہت زیادہ تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے، اور جہاں تک میری انڈرسٹینڈنگ ہے اور جو میرا سینس ہے وہ یہ ہے کہ اس پہ جو ہے وہ اب ریورس گیئر لگنے کے امکانات بہت کم ہیں۔ آپ نے شروع میں ابتدائی میں پاکستان پیپلز پارٹی کا ذکر کیا، بالکل وہ ایک ایشو ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ پاکستان تحریک انصاف کا بھی ایک معاملہ تھا کہ وہ اس جو بھی ایک اہم فیصلے ہو رہے ہیں اس میں اس طریقے سے تو وہ تعاون نہیں کر رہی، لیکن ہمیں یہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ چھوٹے صوبوں کے حوالے سے اور امپاورڈ لوکل گورنمنٹس کے حوالے سے پاکستان تحریک انصاف کا اور عمران خان صاحب کا بھی بڑا واضح موقف رہا ہے ماضی میں۔ تو اگر ماحول بہتر ہوتا ہے جو ہمیں ہوتا نظر آ رہا ہے، تو مجھے تو یہ لگتا ہے کہ یہ الٹیمیٹلی کوشش یہ ہوگی کہ پاکستان تحریک انصاف کو بھی یہ جو اہم فیصلے ہونے ہیں ان میں ان کی جو وہ بھی یہ حامی بھرے، وہ بھی اس کا حصہ بنے، اور اس حوالے سے آن اے لارجر اسکیل جو ایک بگ پکچر ڈیولپ ہو رہی ہے پاکستان میں، اس میں اگر پاکستان تحریک انصاف بھی اپنا حصہ ڈالتی ہے تو اس سے یہ فیصلے لینے میں بہت زیادہ آسانی ہو جائے گی اور ان کو سسٹین کرنا بھی آسان ہو جائے گا۔ اور فاض صاحب، اسی دوران جو ہے یہ بات یہ اس وقت ہو رہی ہے، یہ گفتگو خان صاحب کا یہ جو ایکسٹراڈنری ایک ڈیولپمنٹ ہوئی ہے سپریم کورٹ کے ساتھ اور ان کی ہاسپٹل منتقلی کے لیے، یہ اس وقت ہوئی ہے جب پاکستان میں بھرپور اس وقت بحث جاری ہے آن دا نیو سسٹم، گورننس کے نئے نظام کے حوالے سے، اور جس کا بنیاد یہ ہے کہ اتنے بڑے بڑے صوبوں سے پاکستان کا نظام نہیں چل سکتا، اور ایک مرکز پہ ایک جہاں پہ تمام اختیارات جو ہے ان کی ایک سینٹریلٹی ایک جگہ پر ہو، اس طریقے سے یہ کام نہیں ہو سکتا۔ ڈیولوشن ایک کرٹیکل ہے، پوری دنیا میں ہوا ہے، اسی سے ہی دنیا میں
तमाम चीज़ें बदली हैं, मगर ज़ाहिर है कि इसके लिए आइन में तरमीम की ज़रूरत है, इसके लिए कानून साजी की ज़रूरत है, आइन साजी में आइनी तरमीम की ज़रूरत है, और फिर शायद आवाम की राय की भी ज़रूरत है। आपने बड़ा उम्दा मजमून लिखा है, गोया कि अब इस सिलसिले में जो है तैयारियाँ जो हैं वो एडवांस स्टेज पर हैं कि अब इसको कैसे जो है इस पर अमल दरामद का सिलसिला शुरू किया जाए, उसका निज़ाम, उसका पूरा एक प्रोसेस जो है वो इसका आगाज़ कर दिया जाए। जी बिल्कुल दुरुस्त है, आप कह रहे हैं ऐसा ही है। और जो मैंने भी जिस मजमून का आप जिक्र कर रहे हैं उसमें भी मैंने यही लिखा था कि जो मुझे सुनने को मिल रहा है, जो भी हमारी ऑफ द रिकॉर्ड गुफ्तगू होती है मुख्तलिफ लोगों से जो कंसर्न लोग हैं, तो उससे एक सेंस यही मिल रहा है कि ये मामला बड़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। जो एक खाका है उस पर काम हो रहा है। मेरे ख्याल में हतमी तौर पर कोई फ़ैसला नहीं हुआ कि वो एग्जैक्टली कैसा होगा, लेकिन बहुत हद तक जो है वो उसकी एक आउटलाइन तैयार हो रही है, मुशावरत जारी है, और अल्टीमेटली जो है वो इसकी इंफॉर्मेशन और ज़्यादा पब्लिक में आनी शुरू हो जाएगी। मोहसिन नकवी साहब की जो तकरीर है जिसके बाद जो है ये एक बहस छिड़ गई पूरे मुल्क में, उसकी शायद वजह यही थी कि एक पब्लिक डिस्कोर्स हो, एक पब्लिक डिबेट हो, और उसमें वो तमाम तर मामला जो कहा जाता था कि जिन पे कभी कोई मानने को तैयार नहीं होगा, वो कम अज़ कम एक पब्लिक डिबेट का हिस्सा बने, ताकि आहिस्ता आहिस्ता उन पे एक्सेप्टेबिलिटी आनी शुरू हो। तो मुझे तो ये लग रहा है कि कंसल्टेशन का सिलसिला कुछ हद तक शुरू है, मज़ीद और बढ़ेगा। अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मामलात और बेहतर होते हैं, को बर्फ़ और ज़्यादा पिघलती है, तो मेरे ख्याल में वहाँ भी जाके मुशावरत होगी। और जिस तरह के पहले हम बात कर रहे थे कि इमरान खान साहब का तो ख़ुद मौक़िफ़ था हमेशा से कि एम्पावर्ड लोकल गवर्नमेंट्स होनी चाहिए, तो मेरा उसूली तौर पर तो शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कोई इससे इख्तलाफ ना हो, लेकिन जाहिर बात है जब मुशावरत होगी तो मामला आगे बढ़ेंगे। लेकिन एक बात मैं खान साहब में जो कम अज़ कम मुझे समझ आ रही है, मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ कि ये जो तब्दीली है, जो चेंज है जिसकी हम बात कर रहे हैं, जो हमारी गवर्नेंस स्ट्रक्चर है, इसमें अब बहुत हद तक ये फैसला हो चुका है कि इसके बगैर हमारा जो गवर्नेंस है वो बेहतर करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। अब बाकायदा तौर पर वो कैसे होगा, ये एक बड़ा सवाल है।